السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امہات المؤمنین سیریز کی 5ویں ویڈیو آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اماں زینب بنت خزیمہ کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے۔ اگر آپ بحیثیت مومن کے امہات المؤمنین کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ثواب جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا پورا نام زینب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب یوں ہے: زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن حنیس بن اعلان الہلالیہ۔ آپ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے 21ویں پشت میں جا کر معد بن عدنان سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 13 سال پہلے ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بڑا قبیلہ بنو عامر کی ایک شاخ بنو ہلال سے تھی۔ بنو ہلال یمن میں آ کر آباد ہوئے۔ یمنی لوگ خوشحال تھے لیکن اللہ کے نافرمان تھے، مذہبی اعتبار سے پکے مشرک تھے، سورج چاند کے علاوہ کئی خود ساختہ معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل میں آیا تو ساری بستیاں اور مکانات کھنڈر میں تبدیل ہو گئے، اس لیے وہاں کے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہی لوگوں میں آپ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ بنو ہلال بھی شامل تھا جو یمن سے حجاز میں آ کر آباد ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد محترم کا شمار عرب کے بڑے مالداروں میں ہوتا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کا بچپن بڑی خوشحالی اور ناز و نعم میں گزری۔ اس کے باوجود آپ کے اندر ایسی خوبیاں تھیں جو آپ کے ہمجولیوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو غریبوں، مسکینوں، لاچاروں سے بے انتہا محبت تھی، یہاں تک کہ کھانے پینے کی تمام ضروریات پورے کرتی تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوئی۔ چند ہی عرصے میں انہوں نے آپ رضی اللہ عنہا کو کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ پھر طفیل بن حارث کے بھائی حضرت ابو عبیدہ بن حارث کے نکاح میں آئی۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن حارث نے جنگ بدر میں شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا، بالآخر کافی زخمی ہونے کی وجہ سے جنگ سے واپسی کے وقت راستے میں ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کی شادی ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن جحش سے ہوئی، لیکن جب یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اب آپ کو ام المساکین کی جگہ ام المؤمنین کا درجہ حاصل ہوا، لیکن نکاح کے بعد ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور ربیع الاول سن 4 ہجری بمقام مدینہ منورہ آپ رضی اللہ عنہا نے اس دار فانی کو الوداع کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔